کرو. السلام علیکم ناظرین، آج ایک بار پھر پیغام رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں. آج 11ویں افطاری ہم کرنے جا رہے ہیں. 10 روزے گزر گئے، پہلا عشرہ گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلا. رحمتوں کا عشرہ، برکتوں کا عشرہ، جتنی محبتوں کا عشرہ، یہ عشرہ گزر گیا. اب دوسرے عشرے میں ہم داخل ہو گئے. آج الحمدللہ ہم 11ویں افطاری کریں گے ابھی کچھ لمحے بعد، کچھ دیر کے بعد. لیکن اس سے پہلے میں خواہش ہے میری کہ میرے ساتھی میزبان ہے میری امرین اصغر، ان کا بھی آپ کو صاف تعارف کراؤں. السلام علیکم. السلام علیکم سر. کیسے ہیں امرین؟ بس الحمدللہ سر. آج بات کر رہے ہیں ہم رمضان کے مہینے کی. رمضان کا مہینہ یہ ہمیں ذمہ داری بھی سکھاتا ہے، یہ ہمیں احساس بھی دلاتا ہے کہ ہم ذمہ دار بنیں، اپنے آپ کی ذمہ داری کا احساس کریں اور بھرپور طریقے سے اپنی ذمہ داری کا اپنا مظاہرہ بھی کریں. آج کی ٹرانسمیشن کی صرف بات یہ عبادت کی نہیں ہے بلکہ حفاظت وطن کی بات بھی ہے. آج ہم حفاظت وطن پہ بات کرنے جا رہے ہیں. آج ہم پاک فوج پہ بات کرنے جا رہے ہیں. آج ہم اپنے ملک کی سرحدوں کی بات کرنے جا رہے ہیں. آج اگر ہم بات کریں تو اپنے جس طرح پہلے اگر ہم بات کرتے ہیں جو اسلامی طریقے سے بات کریں تو جہاد ہوا کرتا تھا. آج بھی ہمارا ملک جہاد کی حالت جہاد میں ہے، کیونکہ ہم ویسے تو مسلمان دونوں ملک ہیں، لیکن ہم اپنے ملک کی حفاظت کر رہے ہیں تو اس کو بھی ہم جہاد ہی سمجھیں گے. ہماری فوج مکمل تیار تھی، مکمل تیار ہے، اور پاکستانی فوج نے ایک بار پھر ثابت کیا کہ وہ دنیا نے دیکھ بھی لیا کہ وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی تیار تھی، اور اپنے بروقت اس نے جواب دیا، بروقت اس نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا اور اپنی سرحدوں کی حفاظت کی. یہی سب کچھ کرتے ہوئے پاکستان آرمی نے ہمیشہ ملک کی حفاظت کی حفاظت کی ہے. ہم جب راتوں کو چین کی نیند سوتے ہیں تو ہمارا سپاہی سرحدوں پہ کھڑا ہماری حفاظت کر رہا ہوتا ہے اور ہم سکون کی نیند سو رہے ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ پاک فوج دنیا کی بڑی فوجوں میں سے ایک فوج ہے، اور پاک فوج نے ہمیشہ اپنی ہمت، جرات اور بہادری کا مظاہرہ کیا ہے. پاک فوج جیسا کوئی ادارہ اس ملک میں نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پاک فوج ہم اس کے ہاتھ مضبوط کریں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں، ہم ان کے کندھے سے کندھا ملا کے چڑھیں، ہم ان کے شانے سے شانہ ملا کے چلیں. امرین کیا کہیں گی آپ اس معاملے میں؟ سر گزشتہ دنوں کے اندر جو کرائٹیریا چل رہا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ ایک جب وار کے تھریٹس ہوتے ہیں یا کہیں بھی جو ہے وہ وار کے لیے پریپریشنز ہو رہی ہوتی ہیں تو دونوں کنٹریز کے اندر جو ہے وہ ایک پینک کریٹ ہوا ہوتا ہے. رمضان کا دورہ ہے اور الحمدللہ بہت اچھے اور اسموتھلی رمضان کا مہینہ جا رہا ہے، اور پہلا عشرہ جو ہے وہ خیر بات کہہ چکا ہے. لیکن سر بات یہیں آ کے ختم ہو جاتی ہے کہ وہی طاقت، وہی ہمت، وہی حوصلہ جو ہم اپنے وہی صبر کا امتحان جو ہم رمضان کے دنوں میں اللہ کو بطور تحفہ پیش کرتے ہیں، تو ہم اپنی فوج کو بھی اسی پہلو کے اگر دیکھیں، پہلو کے نظریے سے دیکھیں تو ہمیں اتنی ہی ہماری پاک فوج ایکٹیو، حوصلے مند اور اللہ کے شکر گزار نظر آتی ہے. امرین، یہ پاک فوج نے ہمیں جو ہماری فوج نے جو جواب دیا اپنے ہمسائے ملک کو، سر منہ توڑ جواب دیا ہے. صرف بالکل منہ توڑ جواب دیا. وہ ایک جواب نہیں تھا بلکہ یقین تھا. وہ ایسا یقین تھا کہ اس کو پتا تھا کہ ہم نے جو کر رہے ہیں ہم منہ توڑ جواب دیں گے اور اپنے ملک کی اور اپنی سرحدوں کی حفاظت کریں گے. یہ یقین پاکستان اپنی سرحدوں کی حفاظت پہ ہمیشہ سے رہا ہے. بالکل سر، نو ڈاؤٹ. ہسٹری اس چیز کی گواہ ہے کہ انڈیا ہو، ہمارے پڑوسی ملک ہوں، افغانستان نے جو کیا وہ کیا، لیکن خوشی اس چیز کی ہے، رمضان کے مہینے کی تو اوبویسلی خوشی ہے ہی سب کو، لیکن جو منہ توڑ جواب ہماری پاک فوج دیتی ہے اپنے جان و مال کی بغیر حفاظت کیے ہوئے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ اس کے بارے میں تو کچھ اتنا زیادہ نہیں کہہ سکوں گا کیونکہ اس کے لیے میں آپ کا بڑا حوصلہ چاہیے ہوتا ہے. تعارف کراتا چلوں. روز کی طرح آج ہمارے ساتھ آج بھی ڈاکٹر عین الرضا صاحب موجود ہیں اور میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. ڈاکٹر صاحب ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ. اللہ زندگی بخیر، آپ کو صحت تندرستی دے. آپ بتائیں گے اس پہ کچھ اپنی روشنی ڈالیں گے کہ جو اس وقت کل دنیا نے دیکھا کہ پاکستان فوج نے اپنے ہمسائے ملک جس نے دراندازی کی، جس نے مداخلت کی ہمارے ملک میں اور اس کو منہ توڑ جواب دیا گیا، اس پہ کوئی اظہار خیال آپ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے، یہ پوری ایک تاریخ ہے جو ہمارے ہمسائے ملک جس کے ساتھ ہمارا یہ سلسلہ ابھی چل رہا ہے، گرم ہے، اس وقت ہاٹ ایشو ہے، اور اس کی ابتدا ایکچولی 1979 سے ہوتی ہے. 1979 سے جب رشیا افغانستان میں داخل ہوتا ہے تو ہمارے ملک نے، ہماری فورسز نے، جب ہم کہتے ہیں پاک آرمی یا پاک فوج، تو ایکچولی یہ ہے پاکستان آرمڈ فورسز، جس میں کہ تینوں ہمارے جو حصے ہیں، یعنی کہ آرمی اور نیوی اور فضائیہ ایئر فورسز، یہ تمام تینوں شامل ہوتے ہیں.
اور ساتھ میں پھر ان کے جو ادارے ہیں جو خبریں ذیلی ادارے ذیلی ادارے کہہ لیں ان کے ذیل میں جو آتے ہیں جو خبریں پہنچاتے ہیں جو پورے ورلڈ میں ہوتے ہیں جو انٹیلیجنس ادارے کہلاتے ہیں. تو اس میں مین جو ہے وہ ISI مشہور ہے نام سبھی جانتے ہیں, یا MI ملٹری انٹیلیجنس ہے, انٹر سروسز انٹیلیجنس ہے. یہ سب بہت مل جل کر ایک کام کرتے ہیں. یہ سسٹم ایسا آسان نہیں ہوتا ہے جیسا لوگ سمجھتے ہیں کہ جملہ کہہ کر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ فوج اور فلاں اور یہ بہت بڑا نظام ہے ایک, اور کسی بھی ملک کی بقا کے لیے اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. نمبر 1 ہوتی ہے. یعنی اگر ہم پہلے اسلام کی پہلی جنگ بدر ہے, اس سے اگر ہم لے لیں, وہ بھی رمضان میں ہوئی, یا غزوہ بدر کہہ لیں, تو وہ غزوہ بدر جو ہے وہ بدر کا مقام ہے. ایکچولی میں ابھی جا چکا ہوں الحمدللہ, مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایک مقام ہے بدر کا مقام. تو وہاں پر جب مکے سے کفار قریش کی فوج نے چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا مدینہ پر, اور درمیان تک پہنچے تھے, تو خبر آ گئی, وہی دیکھیں انٹیلیجنس کی بات کر رہا ہوں, خبر آ گئی مدینہ کہ وہاں سے فوج مکے سے چل چکی ہے کفار قریش کی, اور وہ مدینہ پر حملہ کریں گے, چڑھائی کریں گے, کچل دیں گے, لوگوں کو ختم کر دیں گے, مسلمانوں کو ختم کر دیں گے. بہت تھوڑے ہیں مدینہ کے لوگ, مسلمان ابھی نئے ہیں, تو وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم فتح حاصل کریں گے. اچھا, ایک فتح ہوتی ہے سوچ, فتح کی سوچ ہوتی ہے کہ اپنی, ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے فتح, نصر من اللہ وفتح قریب. تو وہ آیت بھی اتری تھی. تو وہ جب بدر کے مقام تک پہنچتے ہیں تو ادھر سے حضور صلی اللہ علیہ کائنات جو اصحاب اکرام اور سب کو لے کر وہاں پہنچتے ہیں, تو بدر پر یہ ایک جگہ پر جا کے آمنا سامنا ہو جاتا ہے. سر قطع کلابی کی معافی چاہوں گا میں, بدر پہ آپ بار بار جنگ بدر کا ذکر کر رہے ہیں, تو میرے ساتھ ہمارے روز کی طرح بدر منیر صاحب بھی اس وقت تشریف فرمائے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بدر بھائی کیسے ہیں؟ اللہ کا بڑا احسان. تو کیوں نہ ڈاکٹر صاحب ایک نعت رسول. جی بالکل, بہت اچھا ہے کہ پھر ہم بات کو یہیں سے آگے بڑھیں گے. جی بدر بھائی کو ایک نعت رسول مقبول گلائے عقیدت پیش کریں. نام بدر منیر اور مقام بدر کی بات, مقام بدر کی بات ہو رہی ہے, اور غزوہ بدر وہ ہے جس میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی کم تعداد میں, اور جس کو آج تک دنیا نہ بھول سکی. اس کی وجہ کیا بنی؟ یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا, یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا, یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا, جان گیا, جان گیا. اس کو سب مان گئے, اس کو سب مان گئے, آپ کو جو مان گیا. اس کو سب مان گئے, آپ کو جو مان گیا. اس کو سب مان گئے, آپ کو جو مان گیا. ہر بلندی مجھے پستی کی طرح آئی نظر, ہر بلندی مجھے پستی کی طرح آئی نظر, ہر بلندی مجھے پستی کی طرح آئی نظر, آئی نظر, آئی نظر. جب میرا گنبد خضرا کی طرف دھیان گیا, جب میرا گنبد خضرا کی طرف دھیان گیا, جب میرا گنبد خضرا کی طرف دھیان گیا. اس کو سب مان گئے, اس کو سب مان گئے, آپ کو جو مان گیا. اس کو سب مان گئے, آپ کو جو مان گیا. ہر مقام والوں کو کرتا ہوا حیران گیا, ہر مقام والوں کو کرتا ہوا حیران گیا. ہر مقام والوں کو کرتا ہوا حیران گیا, حیران گیا.
ارے لامقام میرا پیغمبر اسلام کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ لامقام میرا پیغمبر اسلام گیا، لامقام میرا پیغمبر اسلام گیا، اس کو سب مان گئے، اس کو سب مان گئے، آپ کو جو مان گیا، اس کو جب مان گئے، آپ کو جو مان گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ امین، بات یہ ہے کہ جو جیسے بدر بھائی نے نعت پڑھی کہ جو اس کو مان گئے وہ سب کو مان گیا، تو ہمارا تو قبلہ ہی جو ہے وہی ہے، ہمارا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ حضور کے دور سے لے کر آج تک، آپ کو سر جی حضور کے دور سے لے کر آج تک جس نے نبی آخر الزمان کو، فخر الزمان کو نبی پیغمبر اسلام کیا بات اپنا اول مانا، اول مانا، وہی کامیاب ہے، وہی چھائے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ ذکر کر رہے تھے بدر کا، میں نے آپ کی میں بیچ میں، چاہتا ہوں کہ وہاں سے ہم متصل ہو جائیں پھر اپنے ملک اور فوج۔ بالکل بالکل بالکل۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد بہت مختصر سی تھی، اور کفار قریش بہت بڑی تعداد میں تھے، اور جب جنگ ہوتی ہے تو ابتدا میں، اب میں اس کو شارٹ کرنا چاہ رہا ہوں کسی اور موقع پر، اس کو تفصیل سے الگ بیان کریں گے۔ تو 3 افراد یہاں سے جاتے ہیں، 3 ادھر سے آتے ہیں، اور 3 کا مقابلہ ہوتا ہے، ان تینوں کو واصل جہنم کیا جاتا ہے۔ اب وہ جنگ ہم جیت گئے الحمدللہ، مسلمان جیت گئے بدر، اور اس کا امپیکٹ بھی بہت پڑا سب کی طرف۔ پھر دوسری تیاری ہوئی جنگ احد کی کفار قریش کی طرف سے۔ احد میں تھوڑا سا ڈسٹربینس ہمارے مسلمانوں کا، کیونکہ حضور سرور کائنات نے ایک ٹیلے کے اوپر پہاڑ پہ کہا تھا کہ یہاں رہنا، تو وہ لوگ جب سمجھے جنگ جو ہے وہ تمام ہو گئی ہے اور اب مال غنیمت کی طرف، غنائم کی طرف کو رخ کیا، حالانکہ مطلب وہ تھوڑا نامناسب تھا وہ جو حضور سرور کائنات نے جہاں متعین کیا تھا، لیکن وہ ایک سچویشن بن گئی وہاں۔ پھر وہ مولا کائنات نے جیسے بدر میں بھی اپنا کردار ادا کیا، تو وہاں پھر احد میں آپ نے ڈاکٹر صاحب اس زمانے کی جنگوں کا اور آج کی جنگوں کا کیسے موازنہ کریں گے؟ وہی میں اسی طرف، تو پھر میں چاہتا ہوں بس یہ یہاں سے خندق سے ہم چینج کریں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جب یہ 2 جنگیں کفار قریش ہار گئے تو اب ایک میٹنگ بلائی انہوں نے، اچھا، مکہ کے اندر، کہ کیا وجہ ہے کہ ہم اتنی بڑی تعداد میں ہوتے ہیں اور مسلمان تھوڑے سے ہیں، اس کے باوجود ہم ہار گئے، اس کا ریزن کیا ہے؟ تو متفقہ طور پر ایک بات سامنے آئی کہ اس کا صرف ایک ریزن ہے، اور وہ ہے علی۔ کیا بات ہے، علی کا کام کر دو تو سب معاملہ ختم ہو جائے، حل ہو جائے، سب سیٹ ہو جائے گا۔ تو بولا کیسے کریں؟ تو بولا کون ہے جو کیسے کریں علی کو ختم کر سکے، زیر کر سکے، مقابلہ کر سکے؟ کون ہے؟ کوئی بھی نہیں، سر جھکا لیا سب نے۔ بالکل۔ بولا نہیں، ایسے نہیں، بولا کوئی ایک شخص لاؤ سامنے جو اتنا بڑا پہلوان ہو، برابر کا ہو، یعنی زیادہ ہو، تو اس کی لسٹ تیار کی، اس لسٹ تیار کی، پھر اس کو شارٹ کیا، اور اس میں سے پھر شارٹ کرتے کرتے ایک نام عمر ابن عبدود کا سامنے رکھا آیا کہ یہ ہے جو بکری کے بچے سے ناشتہ کرتا ہے، ایک اونٹ کو پکڑ کے ڈھال بنا کے لڑتا ہے، اور اس اتنے ایک وقت میں 70 پیر۔ کسی نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ سفر میں تھے ہم، اور یہ ہمارے ساتھ تھا، کون؟ عمر ابن عبدود۔ جب یہ سویا ہوا تھا، وہاں ڈاکو آ گئے، ہمارا سامان اسباب لوٹ کے لے گئے، یہ سویا آرام سے، کوئی ٹینشن اس کو نہیں تھی عمر ابن عبدود کو۔ پھر یہ اٹھا تو ہم نے بتایا ڈاکو آئے تھے قزاق، اور وہ لوٹ کے لے گئے، تو یہ گیا، جا کے ڈاکوؤں سے مقابلہ کیا، ان کو مارا، اور نہ صرف یہ ان کو مارا، ہمارا سامان بھی لے کر آیا واپس، اور ان کا بھی لوٹ کے لایا۔ بہت بہادر تھا، یہ بہت بہادر ہے۔ تو پھر وہ بولا ہاں یہ صحیح رہے گا۔ اب خندق میں ایک اسٹریٹجی بنائی گئی، خندق کھودی گئی، وہ ایک تفصیل ہے، اس کو ابھی اسکپ کرتے ہیں۔ خندق کھودی، یہ عمر ابن عبدود خندق پار کر کے آ گیا اور کہا کہ آؤ، کون ہے جو جنت میں جانا چاہتا ہے؟ تمہارے یہاں شہید ہو کر جنت میں جاتے ہیں، تو میں جنت بھیجوں تمہیں؟ تو حضور سرور کائنات نے کہا
کون ہے جس کتے کی، اب میں قلب کا لفظ کتا استعمال ہوا ہے وہی میں کر رہا ہوں کہ زبان کو قطع کرے. تو وہاں پہ حضرت علی علیہ السلام کھڑے ہو گئے. تو بولا علی بیٹھ جاؤ. پھر بولا دوبارہ حضور سرور کائنات نے کہا. تو پھر سب لوگ دیکھ رہے تھے بس وہ صورتحال کو. حضرت علی پھر کھڑے ہو گئے. بولا بیٹھ جاؤ. تیسری بار جب کہا تو پھر وہ دیکھا کہ کہیں سے کوئی جواب نہیں آیا ہے. تو مولا علی جب کھڑے ہوئے تو آپ نے اپنا اماں ماں اپنی ابا اپنی قبا اپنے نالین حضرت علی کو دے دی. یہ پہن کے جاؤ. اور کہا یہ کل ایمان جا رہا ہے کل کفر کے مقابلے پر. سبحان اللہ. بہت اتنا بڑا رسک ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ، جو پاسبل نہیں تھا، کچھ ہو جاتا ہے تو کل ایمان پہ بات آتی ہے. اور کافر جیتتا ہے تو کل کفر جیتتا ہے. تو وہاں تھا ہی نہیں. حضور سرور کائنات کو معلوم، مولا کائنات کو معلوم. بہرحال وہ اس کو بھی زیر کر دیا. پیغام رمضان محسوس کرو. پیغام رمضان محسوس کرو. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پیغام رمضان میں، اور بات چیت کا سلسلہ وہیں سے شروع کریں گے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جو بات ہماری ہو رہی تھی. جی ڈاکٹر صاحب. جی امجد قریشی صاحب، یہ بات ہم بیان کر رہے تھے جو کہ بدر، احد اور خندق. جی ہاں بالکل. اور اس پر جو مقابلے کے لیے آ رہے تھے کفار قریش، اور وہ ٹارگٹ کلر بھی عمر ابن عبدود کو لے کر آئے خندق میں. یہ ایکچولی ایک مائنڈ سیٹ ہے. مائنڈ سیٹ ہے. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو تسلسل کے ساتھ اس وقت سے لے کر وہ آج تک چلا آ رہا ہے. اور آج ہمیں وہی مائنڈ سیٹ یہاں نظر آ رہا ہے. کہاں؟ جہاں ہم نبرد آزما ہے ہماری افواج اپنے ہمسائے سے، اپنے ہمسایہ ہو یا ہمسایہ ہے، اس میں ہمسایہ گری وہ نہیں رہ پاتی. کیونکہ ادھر پچھلے سال ہماری فوج نے جو کامیابی حاصل کی ہے، اور چیف ہمارے فیلڈ مارشل کی قیادت میں جو کامیابی پایا ہے، انہوں نے کریڈٹ ان کو پوری افواج کو سب کو جاتا ہے. سب سے پہلے تو بلکہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ہم سلام پیش کرتے ہیں ان شہداء کو جنہوں نے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں ہماری خاطر کہ ہم آرام سے رہتے ہیں، جیتے ہیں عوام ہماری. اور ان کے اعزا جنہوں نے اپنی لوگوں کی قربانی پیش کر دی، اور جب جانیں چلی گئیں تو وہ خوش ہوئے کہ وطن عزیز کے اوپر ہمارے لوگوں کی جانیں نچھاور ہوئی ہیں. سر کیونکہ ڈاکٹر صاحب ایک پرانا قول ہے، ایک بہت مشہور قول ہے، میرا خیال ہے کہ صلاح الدین ایوبی کا، کہ مسلمان اگر مسلمان کا دشمن نہ ہوتا تو مسلمان آج پوری دنیا پہ چھائے ہوئے ہوتے. دیکھیے یہ بات آپ کی بالکل بہت معقول بات ہے کہ جو نقصان ہوتا ہے وہ اندر سے ہوتا ہے. اگر مثال کے طور پر کہیں کسی کے یہاں چوری ڈکیتی واردات ہوتی ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون قریب تر ہے جو اتنا جانتا ہے گھر کے اندر کے حالات، یا تاجر ہے تو اس کی جگہوں کے آفیسز کے دکانوں کے حالات کے وہ کہاں کیش کس وقت آ رہا ہے جا رہا ہے. جب بات ہم ہمسائے کی کر رہے ہیں تو ہم نے اپنے ہمسائے کو ہم نے کتنی سہولت دی سر؟ آپ اس بارے میں بھی بتائیں ذرا تھوڑا سا نا. دیکھیے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے، ہمارے ملک نے، ہمارے عوام نے کتنی قربانیاں دی. جب 79 میں رشین فوجیں آ گئیں، رشین فوجیں آ گئیں تو اس وقت میں پاکستان نے جس طرح سے افغانستان کا ساتھ دیا ہے، وہاں جو لوگ وہاں کے بیچارے بچے بھی، تو ان کو یہاں ہمارے یہاں مدرسوں میں بھی رکھا گیا اور ان کو پالا گیا، ان کے لیے کیمپس مقرر کیے گئے. بہت یعنی وہ ایک سلسلہ رہا. پھر وہ یہاں ہمارے یہاں سے وہ لوگ جو اپنا چاہتے تھے اپنے ملک کا دفاع، تو وہ بھی ان کو ہم نے تھوڑا رکھا کہ ہاں کوئی بات نہیں، اچھا ہے اپنے ملک کا وہ دفاع کریں گے. یہ سب سہولتیں ہم نے دی ہیں ان کو ہم نے پالا، جہاں آج ہم نبرد آزما ہونا پڑ رہا ہے ہمیں. اور وہ سب سہولتیں ان کو ملی، حتیٰ کہ ایک ٹائم گزرا کہ رشین فوج چلی گئی، نکال باہر کیا ان کو. یعنی یہ چھوٹی بات نہیں تھی. دو سپر پاورز تھیں پاکستان کی مدد سے، پاکستان نے ہی کہہ لیجیے، ڈائریکٹلی کہہ لیں، ذریعے سے کہہ لیں، تو ایک سپر طاقت امریکہ اور ایک سپر طاقت رشیا، دو ہی تھیں. رشیا جنگ میں پھنسا. جب رشیا اس جنگ میں آ گیا تو اچھا یہ جتنے بڑے بڑے ایمپائرز گزرے ہیں وہ جب ناکام، کمزوری ان کی جب وہ تباہی ہوئی ہے، اس کی
ریزن ایک میں ابھی بیان کرتا چلوں، آج بھی ایک جنگ اس طرف چھٹ گئی ہے مڈل ایسٹ کے اندر، جب اس کو ختم کرنا ہو، کمزور کرنا ہو، تو ان کو جنگ میں لگا دو. ڈاکٹر صاحب بہت آسان دیکھیں یہ بڑی اسٹریٹجی لوگ اپناتے ہیں. یہ بات دیکھنے کی ہے کہ ہم نے اپنے ہمسائے کو ہم نے جس طرح آپ نے کہا کہ پالا پوسا، ان کو سب کچھ کیا، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بنا ہماری سپورٹ کے وہ رشیا کو ڈیفیٹ کر سکتے تھے؟ پاسبل ہی نہیں تھا. پاسبل نہیں تھا نا، کہ نیٹو جیسی طاقت کو وہ شکست دے سکتے تھے؟ نیٹو پورا کا پورا ان کے پیکڈ ہے کہ وہ کہیں بھی ہم پہ کچھ ہو تو، لیکن خیر نیٹو اس سلسلے میں تو وہ رشیا کے ساتھ میں نہیں تھا، لیکن رشیا جو خود بہت بڑی طاقت تھا اس وقت، اب بھی کم نہیں ہے، لیکن اس وقت تو وہ سپر پاور میں امریکہ سے ہو سکتا ہے کسی بہت سی چیزوں میں اوپر تھا، کیونکہ فوجیں جو ہیں وہ ایک اصول ہے کہ جو ملک بڑا ہوتا ہے رقبے کے لحاظ سے بھی اور آبادی کے لحاظ سے بھی، تو اس کی فوجیں بھی زیادہ ہوتی ہیں. اسی بیس پر آج امریکہ کی فوجیں زیادہ ہیں، چائنا کی زیادہ ہیں، اور بھی جو ممالک، انڈیا کی فوجیں زیادہ ہیں. ہماری جو فوج کی تعداد تقریباً 6.5 لاکھ کے ٹروپس ہمارے پاس. کل کی جو ہوا سلسلہ، اس سے پیغام کیا گیا ہماری پاکستانی فوج کی طرف سے دنیا کے لیے؟ امرین آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہی تھی؟ ایمان کی طاقت شاید کمزور ہے. میرا سوال یہی تھا. بات فوجیوں کی نہیں ہے، فوج تو احد اور خندق میں ایمان کی طاقت تھی. اب آپ کو اس کو ہمارے یہاں جو ہماری فوج ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہمارا نعرہ ہی یہ ہے، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور ہم لوگ مانتے ہی انہیں کو محمد والے محمد کو. اور ہمارے یہاں اس چیز کا، کیونکہ دیکھیں ہمارے یہاں جنگ میں جو ایمانی طاقت ہے وہ وہیں سے ملتی ہے، غازی بن کر لوٹے گا یا تاج شہادت پائے گا. کیا بات ہے، تو وہ وہیں سے ملتی ہے اور انہیں کو فالو کرتے ہیں. اب ظاہر ہے جب ان سے انسپائر ہر لحاظ سے ہیں، ایمانی لحاظ سے خاص طور پر، تو ہمارے یہاں شہادت جو ہے وہ بڑا رتبہ ہے. اور ہمارے یہاں سے مراد یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کہہ دیا. تو اب جو ہمارے سامنے مقابلہ ہے وہ یا تو بت پرستوں کا ہے ایک طرف، جو پچھلے سال ہم نے بالکل فتح حاصل کی ہے ان پر بھی، اور ان کے طیارے جو بدنام ہوئے ہیں، شروع میں تو 3 گرے، 5 گرے، 7 گرے، حتیٰ کہ اب 11 تک کی تعداد پہنچ گئی ہے. اچھا، جب آپ نے بات کی نا ڈاکٹر صاحب کہ ہمیں ایمانی طاقت وہیں سے ملتی ہے، تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے موجودہ فیلڈ مارشل جو ہیں، انہوں نے جو پچھلی جو جنگ لڑی اس کا کیا نام رکھا گیا تھا اسلامی طور پر؟ آج بنیان المقصود انہوں نے رکھا تھا، بیان المقصود، اور آج جو لڑی جا رہی ہے غضب للحق، غضب للحق کا نام، یہ دونوں اسلامی نام اپنے. اور یہ خود حافظ قرآن بھی ہیں ہمارے، قرآن کی مارشل چیف ہمارے آیتوں میں سے، اسی لیے وہ قرآن کی آیتوں سے نکالتے ہیں لفظ الفاظ. تو یہ بڑا اچھا ہے کہ ہم لوگوں کے پاس ایمانی طاقت ہے، بہت زیادہ ہے سر، اتنی زیادہ کہ اب یہ افغانستان میں پھر اس کے بعد جو دوسرا دور شروع ہوا ہے وہ ہوا ہے 9/11، جو اپنا بعد کے دور میں تقریباً کون سا 2003 یا سم تھنگ ایسے کچھ تھا. تو اس وقت میں جب 9/11 ہوا تب امریکہ نے افغانستان میں آنے کی بات کی کہ ادھر یہاں پر افغانستان میں اسامہ بن لادن اور فلاں گروپ اور فلاں گروپ، حقانی گروپ، بہت سارے طالبان گروپ، یہ سب چیزیں چل رہی تھیں. تو ان کے اگینسٹ وہ ان کو ختم کرنے کے لیے امریکہ داخل ہوا. تو پھر بھی ہماری ضرورت پڑی، کیونکہ وہاں اس وقت میں دیکھیں ہر وقت ہم نے سپورٹ کیا، ہر جگہ ہم نے ان کو سپورٹ کیا، ہم نے جان سے، مال سے، کیا. پہلے ایک اہم بات یہ ہاتھ پیروں سے، کیونکہ وہ ٹیررزم کے خلاف ہم نے کیا، یعنی ملک کے لوگوں کے خلاف نہیں کیا، جو وہاں پر ٹیررزم جنم لے رہی تھی، پا رہی تھی. لیکن اگر آپ کو یاد ہو ڈاکٹر صاحب کہ آپ کو ڈی جی ہمارے جو ISPR ہیں جناب احمد شریف چودھری صاحب، انہوں نے 2025 میں بھی یہ ایک پیشن گوئی کی تھی کہ 2026 میں انڈیا اور افغانستان مل کے پہ ہم حملہ کریں گے، اور وہ سامنے لیکن اتنی جلدی کریں گے یہ ہمیں پتہ نہیں تھا. بہت صحیح بات ہے. دیکھیے اس میں ہوتا یہ ہے کہ فوج کے پاس ایک پرابیبلٹی چارٹ ہوتا ہے، بالکل بالکل ایسا چارٹ تیار ہوتا ہے کہ اگر یہ صورت کنڈیشن آتی ہے تو اس صورت میں 2-3 کنڈیشن پھر بنتی ہیں. 2 یا 3 کنڈیشن میں سے اگر یہ ہوتی ہے تو ایسا 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 ہو سکتا ہے، اگر ایسا ہوا تو پھر ایسا 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 ہو سکتا ہے. پھر اس کے اندر مزید پورا ٹری بن جاتا ہے، شجرہ بن جاتا ہے، پورا اس پر ورک ہوتا ہے. کہ مثال کے طور پر اگر وار ہوتی ہے فلاں منتھ میں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مہینہ ہوا چلنے والا ہے، یا سردی کا ہے، یا گرمی کا ہے، برف باری کا ہے، بارش کا ہے. یہ گہرائی کے ساتھ ایک ایک چیز پر ورک ہوتا ہے کہ اب ہم اس جنگ کو اس میدان میں جا کے لڑ سکتے ہیں اس موسم میں.
اور سامنے والی فوج جو ہے وہ اس کو برداشت کر سکتی ہے موسم کو. ہوا اگر اس رخ چل رہی ہے، اب یہ تو نارمل سی بات ہے، پولیس والے شیلنگ کرتے ہیں اور ہوا اگر ادھر کی ہو ادھر سے ہی کر دے تو ان کے اپنے اوپر آ جاتا ہے، پہلے ہو جاتا ہے. ساری چیزیں دیکھنے کی ہوتی ہیں، لیکن اب وہ بھی ٹرین ہو گئے ہیں، یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ہوتی ہیں. لیکن ناظرین، ہم اپنے وینس چینل کی طرف سے، وینس ٹیلی ویژن کی طرف سے، ہم اپنے فیلڈ مارشل، اپنی پوری بہادر فوج کو، تمام جرنیلز کو، اپنے جوانوں کو، سب کو روزے کی حالت میں جو ضرورتوں کی حفاظت کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم ان کو بھرپور حمایت کا یقین دلاتے ہیں. پوری قوم ان کے ساتھ ہے. ہمارا وینس چینل کی طرف سے بھی یہ ہے پوری سپورٹ ان کو. پاکستان ہمیشہ زندہ ہے، پاکستان ہمیشہ زندہ باد ہے. امرین، آپ بتائیں کہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد کی جب بات ہوتی ہے تو سر میں ایک چیز ادھر کہتی ہوں کہ پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے جس میں بہت آبادی ہی آبادی ہے، لیکن جہاں پر آپ ملک کی سالمیت آتی ہے تو وہاں کسی رنگ و نسل، وہاں کسی زبان، وہاں کسی لائک پارٹی سسٹم، پولیٹکس، کسی چیز کے لیے بھی کوئی ایک انیشیٹو پہ نہیں آتا. لیکن پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی سلامتی کے لیے سب متحد ہو کر ایک قوم کی صورت میں سامنے والے کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. مطلب یہی تو ایک قوم کی یکجہتی ہے، یہی قوم کے اندر یکا ہے کہ وہ اپنے سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. اور یہ ہماری فوج کی وجہ سے، ہماری اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے کہ آج یہ پوری قوم ایک یکجان ہوئی ہوئی ہے اور ایک ساتھ محاذ پہ، وہ محاذ پہ لڑ رہے ہیں، ہم یہاں لڑ رہے ہیں. ناظرین، وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، حاضر ہوتے ہیں تھوڑی دیر بعد. محسوس کرو پیغام رمضان محسوس کرو. کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، کر کے اشارہ سونا سورج نو موردا، کر کے اشارہ سونا سورج نو موردا، آپے چن توڑ داتے آپے چن جوڑ دا، آپے چن توڑ داتے آپے چن جوڑ دا، بگڑی بناوے میرے نبی دا اشارہ، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، دیندے نے گواہی ذرے ذرے کو گے توڑ دے، دیندے نے گواہی ذرے ذرے کو گے توڑ دے، ویکھ دے نصیباں والے جلوے حضور دے، ویکھ دے نصیباں والے جلوے حضور دے، چودویں دا چن تے حلیمہ دا دولارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا. کیا بات ہے. ناظرین، وقفے میں ہمارے ساتھ ہمارے قابل احترام علامہ جناب اعجاز احمد موسنی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. السلام علیکم سر. سر خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ علامہ صاحب، آپ آئے ہیں تو کیوں نہ پروگرام کا سلسلہ آپ سے ہی جوڑتے ہیں. موجودہ صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں عالمی طور پہ بھی اور ہمارے ملک کی طور پہ بھی. عالمی طور پہ اگر ہم دیکھیں جو جنگ چل رہی ہے اس وقت، یا جو ہماری مقامی جنگ چل رہی ہے، اور جو اسلامی جنگیں بھی آپ کی دیکھی ہوئی ہیں، آپ نے سنی ہوئی ہیں، اپنی پڑھی ہوئی ہیں، تو ذرا ایک موازنہ کریں گے کہ اس دور کا جو جنگ ہوا کرتی تھی وہ کتنی ایمان کے ساتھ ہوا کرتی تھی، اور آج کی جنگ جو ہے وہ کتنے ایمان کے ساتھ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
پروردگار نے اس بارے میں اور اللہ کے رسول نے اس بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ جب بھی انسان ایمان والا جب بھی میدان جنگ میں نکلتا ہے، مفہوماً عرض کر رہا ہوں کہ جب بھی ایمان والا میدان جنگ میں نکلتا ہے اور کافر کے سامنے نکلتا ہے تو 7 اس کو، یعنی رسول اللہ کی حدیث ہے کہ 7 اس کو ایسے فائدے حاصل ہوتے ہیں جب اس کا لہو کا ایک قطرہ زمین پر بہتا ہے. کیا بات ہے. اللہ جیسے ہی اس کے لہو کا قطرہ زمین پر بہتا ہے تو پہلا فائدہ ہی اتنا عالی ہے اور اتنا بلند ہے کہ شاید 7ویں تک کی نوبت نہ آئے. پہلا فائدہ یہ ہے کہ اپنا مقام وہ جنت میں دیکھ لیتا ہے. کیا بات ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ پچھلے سارے گناہ اس کے بخشے جاتے ہیں. اللہ اکبر. کیا بات ہے. تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ جب اسے غسل کا شہید جو ہوتا ہے، چاہے رسول اللہ کے ہمراہ ہوتا ہے، چاہے اس دور میں کفار کے مقابلے میں جو بھی کھڑا ہو جائے، جس میدان میں کھڑا ہو جائے، مسلمان ہے، مومن ہے، صاحب ایمان ہے، اور کافر کے سامنے ڈٹ جائے، اور کافر ہے حربی ہو، جنگ کرنے پہ آمادہ ہے، اس نے اٹیک کیا ہے، اب جواب دینا ہے. لہٰذا اس کے بعد ملائکہ اس غسل میں شریک ہوتے ہیں جہاں اسے غسل دیا جاتا ہے. اس کے بعد اس کے جنازے میں ملائکہ شریک ہوتے ہیں. کیا بات ہے. اللہ اکبر. یعنی جب وہ قبر میں، اس کے بعد کا جو 5واں مرحلہ ہے وہ یہ کہ جب اسے قبر میں اتارا جاتا ہے تو ایسے اتارا جاتا ہے کہ جیسے ایک دلہن کو عجلہ عروسی میں لے جایا جاتا ہے، اس کمرے میں لے جایا جاتا ہے جو اس کے لیے سجایا ہوا ہوتا ہے. سبحان اللہ. یہ ہے اس شہید کا مرتبہ. سارے فوائد ہیں اس کو. یہ شہید کا مرتبہ ہے. صرف ایک بات جو رسول اللہ نے بیان کی کہ ہاں اگر کوئی اس کے ذمے ایسا حق رہتا ہے کہ جو کسی بندے مومن کا رہتا ہے اور اس کے ذمے رہتا ہے، مثال کے طور پہ قرضدار ہے، مقروض شہید ہے، مقروض ہے، تب یہاں پر اس کو کیا فائدہ حاصل ہوگا کہ پروردگار اس قرضدار سے کہے گا کہ اس بندے سے کہے گا کہ تیرا قرضہ جو ہے نا، وہ اس شہید سے کہے گا تیرا قرضہ میں ادا کرتا ہوں. سبحان اللہ. میرے رب کی کیا بات ہے. کیا بات ہے میرے رب. آپ یہ سوچیں کتنا بڑا رتبہ ہے ایک شہید کے لیے جو کفار کے مقابلے میں جو بھی کافر، اب چاہے وہ رسول اللہ کے ہمراہ تھے، میں نے ساری بات کو سمجھ دیا نا. اب چاہے موجودہ صورتحال ہو، عالمی طور پہ ہو، چاہے ہماری پاک آرمی لڑے، چاہے ہماری جو ہے وہ کوئی بھی آرمی جنہیں مسلمان ہو کافر کے مقابلے میں لڑے، کفر پر آمادہ ہو اور جو ہے وہ اس کا خون بہے، یہ اس کو فائدے حاصل ہوں گے. تو علامہ صاحب یہ ابھی تھوڑی دیر آپ کے آنے سے پہلے ایک سوال میں نے ڈاکٹر صاحب سے بھی کیا تھا، وہی سوال میں آپ سے بھی کروں گا کہ اگر مسلمان کے سامنے آ جائے، اور ایک صلاح الدین ایوبی کا ایک مقولہ بھی ہے کہ اگر دونوں مسلمان آپس میں نہ لڑ رہے ہوتے تو پوری دنیا پہ غالب آ چکے ہوتے، تو مسلمان کے خلاف لڑ رہا ہو تو اس کے لیے کیا ہے؟ ہاں، اس کے لیے سورہ حجرات میں واضح طور پہ پروردگار نے کہا کہ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، اگر ان دونوں میں سے جب دو افراد آپس میں لڑیں اور دونوں کے دونوں مومن ہو مسلمان ہو اور ان میں سے ایک باغی ہو جائے تو جو باغی ہو گیا، جیسے ہی وہ باغی ہو گیا وہ مسلمان رہا کہاں. اچھا. یعنی مثال کے طور پر جب میں نے خدا نہ کرے میں سمجھانے کی کہ میں نے کسی کے خلاف ہتھیار اٹھا لیا اور وہ مسلمان ہے، وہ صاحب ایمان ہے، اور میں نے کفار کے ساتھ مل کر یا کفار کو چھوڑے مسلمان کے خلاف ہتھیار اٹھا لیا اور اس کے اوپر جو ہے وہ وار کرنا شروع کر دیا، میرا ایمان اسی وقت چلا گیا. ظاہر تو میں مسلمان ہوں، بظاہر مسلمان ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں. اب جا کر میں دھماکے کروں مسلمان رہا، اب میں چاہے میں ٹارگٹ کلنگ کروں، میں مسلمان نہیں ہوں، ظاہر بنایا ہوا ہے. اسی لیے بہت مشہور ہمارے استاد بھی کہا کرتے تھے کہ جب مدرسے میں کوئی چیز غائب ہو جاتی تھی تو وہ کہتے تھے، کوئی شکوہ کرتا تھا کہ طالب علم نے کوئی چوری کر لی، کہ ہمارا موبائل غائب ہو گیا، تو ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ نہیں، یہ نہیں کہو کہ طالب علم نے چوری کی، ایک چور تھا جو طالب علم کے بھیس میں آیا تھا. کیا بات ہے. چور تھا جو طالب علم کے بھیس میں. آپ یوں سمجھیے کہ ایک
باغی تھا جو مسلمان کے بھیس میں آیا، مسلمان کے بیس میں آیا تھا، یہ باغی تھا جو مسلمان کے بھیس میں آیا ہے، لگتا تھا لیکن یہ مسلمان رہا نہیں، جس جب اس نے ہتھیار اٹھا لیا اور مسلمان کے اوپر تان دیا، مسلمان پہ تان لیا اور مسلمان پہ وہ مسلمان نہیں رہا، وہ بظاہر مسلمان تھا یا لگ رہا تھا لیکن وہ مسلمان نہیں تھا رہا۔ نہیں۔ اچھا علامہ صاحب، یہ آج کی جنگ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور پچھلی جنگیں آپ نے پڑھی، تو میرا سوال میں وہی دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ اس زمانے میں کتنی ایمان کے ساتھ جنگیں لڑی جاتی تھیں، جس پہ جہاں 313 کی بات ہوتی ہے تو وہ بھی فتوحات میں شامل ہو جاتی ہے ایک بڑے کفار کے لشکر کے معاملے میں، تو آج وہ 313 والا ایمان موجود ہے کیا؟ ہاں بالکل موجود ہے، اور آج بھی موجود ہے، اس وقت موجود تھا، حتیٰ کہ جنگ بدر و احد کا واقعہ تو یوں ہے کہ جب تلواریں نہ تھی تو انہوں نے زمین سے لکڑی اٹھائی، اس کے مقابلے میں ان کے پاس تلوار تھی، اور وہ ایسے خوف زدہ ہو گئے کہ تم نے لکڑی اٹھائی ہے تو یقیناً تم اس سے مجھے مار ڈالو گے، اور یقیناً جب اس مسلمان نے وار کیا تو وہ مر گئے، یعنی ان کی لکڑی اٹھانے میں اتنی ہیبت تھی اور ان کی تلوار میں کوئی ہیبت نہیں تھی۔ اصل جو اس کے پیچھے بات ہے وہ ایمان کی طاقت ہے۔ آپ غور کیجئے، جتنی بھی عالمی جنگیں ہو رہی ہے، جو ابھی سینیریو ہو رہا ہے، جس ملک پر حملہ ہوا یا جو ملک حملہ کر رہا ہے، اسرائیل اپنے آپ کو سپر پاور کہہ رہا ہے، امریکہ اپنے آپ کو سپر پاور کہہ رہا ہے، ہمارے پاس آئرن ڈوم ہے، ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس وہ ہے، اور سو کالڈ مسلمانوں نے جگہ جگہ اڈے بھی دیے ہوئے ہیں، کیونکہ دیکھیں ڈائریکٹ سرحد تو ملتی نہیں ہے اسرائیل کی ایران کے اوپر حملہ کرنے، تو جگہ جگہ ایئر بیس اڈے دیے ہوئے ہیں، فلاں بیس دی ہوئی، فلاں بیس دی ہوئی ہے، اور تاکہ وہاں سے حملہ کریں، لیکن اس کے باوجود وہ ناکام ہو رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ناکام ہو رہے ہیں، پچھلا حملہ بھی ناکام ہوا، اس سے پہلے وہ حزب اللہ سے آ رہے، تو کیسے جیت رہے ہیں وہ کیا اس اسلحے کی بنیاد پر جیت رہے ہیں؟ ایمان کی طاقت پر جیت رہے ہیں۔ وہ ہر دفعہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے، ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے، بے شک بڑی بات، مطلب رب جس کے مسلمانوں کے ساتھ ان کا رب تو ہے ہمیشہ، چاہے مسلمان کا ایمان مضبوط ہو یا چاہے کمزور بھی کیوں نہ ہو، لیکن اس کا رب اس کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے۔ تو یہی بات اب ڈاکٹر صاحب میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا، جو ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے مفصل جواب دیا کہ جب ایمان کی طاقت ہمارے ساتھ ہے تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم موجودہ جو سینیریو چل رہا ہے اس میں ہم اپنے پڑوسی کو، اپنے ہمسائے کو ہم شکست دے سکتے ہیں؟ اس قابل ہیں ہماری فوج اس قابل ہے؟ جیسا کہ ابھی بات ہو رہی تھی بدر کی، احد کی، خندق کی، وہ سب ایمان ہی کا ایمان کی طاقت تھی جو ایمان کی حرارت جس بنا پر، اور وہ ایمان کی طاقت جب ہم انسپائر ہو کر آج کے دور میں بھی ہمارے افواج ہوں یا جہاں بھی ایمانی طاقتیں رکھنے والے ہمارے مسلمان بھائی ہیں، وہ جہاں موجود ہوگی ایمانی طاقت، وہ فتح یابی نصیب ہوگی، یہ طے ہے بالکل۔ اب آپ فرما رہے ہیں جیسے پڑوسی ملک، ہمسایہ ملک، دیکھیے بس وہی بات ہے، ابھی مولانا صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ جب اس نے کسی شخص نے مسلمان کے اوپر ہتھیار اٹھا دیا اور اٹیمپٹ ہو گیا، تو پھر وہ کس بات کا مسلمان کہلائے گا یا ہوگا اور رہے گا، بھی جو ہے وہ کفار ہے، اور اس کے بیک پر بھی کفار ہے۔ تو اس طرح سے جو صورتحال ہے وہ اب یہ ہو جائے گی کہ وہ جب کافروں میں شامل ہو گیا تو اس کے پاس تو وہ طاقت ایمانی رہی نہیں، اب ادھر ٹوٹل ایمانی طاقت، ویسے وہ ہتھیار اٹھانے سے مسلمان ختم ہو گیا بقول علامہ صاحب کے، اور جس کے پیچھے کفار کی طاقت ہو تو ویسے ہی وہ کفار میں شامل ہو گیا۔ اب وہ جو ہمسایہ کا لفظ بار بار آ رہا تھا، اس لیے میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں، وہ مجبوری ہے، وہ اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پھر ہم مسلمان نہیں رہتا جیسے بیان کیا ہے، تو ہمسایہ کیا ہمسایہ نہیں رہتا، یعنی وہ ہمسایہ وہ بات نہیں آئے گی، تو اس لیے ہم اس کو لفظ ہمسایہ کے تو بڑے جیسے حقوق ہوتے ہیں وغیرہ آ جاتی ہے، تو پھر وہ حقوق جو ہیں وہ سب تمام ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ امرین، ہمارے جو فوجی ہیں جو سرحدوں پہ کھڑے ہوئے ہیں، ہم رات کو چین کی نیند سوتے ہیں، وہ سرحدوں پہ ہماری حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے شہر میں حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے مختلف مقامات پہ ہماری پیراداری کر رہے ہوتے ہیں، ہماری مطلب سمجھ لیں کہ دن رات ان کا ایک ہوتا ہے، اور ہم چین کی نیند سردیوں میں بھی آرام سے غلاف کے اندر اور آرام سے جو ہے وہ گرمیوں میں اے سی چلا کے سو رہے ہوتے ہیں، وہ کڑک دھوپ میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، سردیوں میں ہم لحاف اوڑھ کے سو رہے ہوتے ہیں، وہ سردی سیاچن جیسے مقام پہ وہ مطلب کھڑے ہوتے ہیں، اور اپنی زندگی کو پورے داؤ پہ لگایا ہوا ہوتا ہے، مطلب اپنی جان و مال دونوں چیزیں ان کے لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ بدر بھائی، آپ بھی اس معاملے میں بڑے سینئر نعت خواں ہیں اور یہ موجودہ صورتحال دیکھ بھی رہے ہیں، تو کیا کہیں گے ہماری فوج کے بارے میں؟ ان کو تو ہر حال میں اگر وطن سے محبت ہے، ہمیں اگر وطن سے محبت، سر ہر انسان کو اپنی جان سے محبت ہے، پہلی چیز جان تو ہر حال میں پسند، سب کو پیاری ہے، سب کو پیاری ہے،
اس کے بعد ہم کہاں رہ رہے ہیں؟ اپنے وطن میں. اپنے وطن میں اس سے بھی محبت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور جو اس وطن کی دفاع کر رہے ہیں ان سے کیوں نہیں محبت ہوگی؟ اب جیسے علامہ صاحب نے اس بات کو کوٹ کیا کہ ایمان بھی ایسا ہونا چاہیے. بالکل. اب جیسے مسلمان لڑ رہے تو مجھے مار کے کربلا یاد آ گیا. سبحان اللہ. آمنے سامنے کون تھے؟ اس طرف بھی مسلمان تھے، اس طرف بھی، مگر ادھر ایمان والے تھے. ادھر ایمان والے. کیا بات ہے، ایمان کی طاقت ہے. ایمان جس کے پاس ہے اور ہمارے پاس بھائی ادھر ایمان والے نہیں تھے، ادھر ایمان تھا. وہی کہہ رہا ہوں، مکمل ایمان تھا ادھر. مکمل ایمان تھا. دیکھیں ایمان تو تھا کیونکہ وہ کل ایمان والے تھے، مگر ان کے جو پیروکار تھے، ان کے جو ماننے والے تھے وہ ایمان والے تھے نا. وہ ایمان. وہی میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اب اگر ہم یہاں پر جس طرح رہ رہے ہیں، جی رہے ہیں آزادی کے ساتھ، یہ انہی کی مرہون منت ہے. آزادی ایک نعمت ہے، انہی کی مرہون منت ہے. پاک آرمی کو سلوٹ ہے، ہمارے جتنے دفاعی ادارے ہیں ان کو سلوٹ ہے کہ پاکستان چھوٹا سا ملک ہے، ہمارا نبی سب سے آخری نبی ہے. آخری نبی ہے. آج تک پوری دنیا، پوری کائنات میں میرے نبی پر نظر ہے کہ کیسا نبی تھا. کیسے نبی. اور یہی وجہ یہ چھوٹا سا ملک ہے، ملک پاکستان. پھر بھی دیکھیں جتنے بھی مخالف ہیں اس پر نظر رکھتے ہیں، ہمیشہ رکھتے ہیں. اور میرا رب اور اس کے محبوب کے ہم امتی ہیں، وہ اس کی حفاظت کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہم محفوظ ہیں اور پوری دنیا پر چھائے ہوئے ہیں. پوری دنیا نے کوشش کر لی ہمیں مٹانے کی، لیکن ہم آج تک محفوظ ہیں اور رہیں گے، کیونکہ پاکستان بنا ہی زندہ باد ہونے کے لیے. پاکستان ہمیشہ پائندہ باد رہے گا. بالکل سر. مٹی کی محبت سے ہم سرشار ہیں، اور مٹی کی محبت پہ. اچھا ہم بھی جب ہم حالت جنگ میں ہوتے ہیں، بعض اوقات ہم نے 65 کی جنگ بھی دیکھی، ہم نے 71 کی جنگ بھی دیکھی. جب ہم حالت جنگ میں ہوتے ہیں تو اس قوم کا بچہ ڈاکٹر صاحب، اس قوم کا بچہ جو ہے وہ فوجی بن جاتا ہے تمام چیزوں کو. میں بالائے طاق رکھتے ہوئے 65 کی جنگ میں چھوٹا تھا، بڑا 7ویں 5ویں 6ٹھی جماعت میں تھا، تو ہم یہ دیکھتے تھے اسکول میں ہمیں گھر سے چیزیں لوگوں نے تولیہ لایا ہے، کوئی صابن لے کر آ رہا ہے، کوئی جوتے لے کر آ رہا ہے، کوئی شیمپو لے کر آ رہا ہے. امجد بھائی، اور ڈھیر لگا دیے تھے. جب میں ٹرانسلیشن میں شامل ہوا تھا تو غزوہ بدر کی بات ہو رہی تھی اور مولا کائنات کی بات ہو رہی تھی. بالکل ایسی ہے. آپ 1965 کی بات کریں. ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ پاک آرمی بھی جب جنگ میں لڑائی کرتی تھی نا تو کہتے تھے نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. بالکل. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر. نعرہ حیدری. نعرہ تکبیر تو ہوتا تھا اور نعرہ حیدری ہوتا تھا کہ مولا کا نام ایسا ہے کہ جس نے بھی جہاں بھی کہیں پکارا ہے تو اللہ نے فوری مدد کی. کوئی بھی مسلمان ہو وہ نعرہ حیدری کا جواب دیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا نا. وہ جہاں کان میں آواز پڑی وہاں اس نے جواب دینا ہی بے دریغ نکل جاتا ہے وہ. امرین، اس میں آپ کیا فرمائیں گے، بتائیں گے اس بارے میں؟ سر میں تو یہی دیکھتی ہوں کہ جو ہے وہ یہ جو افغان اور پاکستان کی جو جنگ ہے یہ پچھلے سال سے ہے. اپریل سے ہی وہ نرم گرم اور کولڈ وار کے سلسلے جاری ہیں. اور جتنا میں نے بھی خود بھی ماسٹرز کیا IR کے اندر، تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ پاکستان نے ہمیشہ، اگر آپ اوور آل اسٹریٹجی دیکھیں تو دوستی اور امن کی بات کی ہے. تو ہم جس نبی کے امتی انہوں نے یہی درس دیا. لیکن کیا کہ پڑوسی ملک بار بار وہی جملہ آتا ہے، نیبرنگ کنٹری، نو ڈاؤٹ کہ ہمیشہ انڈیا کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات روا رکھے ہیں، افغانستان کے ساتھ بھی رکھے تھے، لیکن جہاں منہ توڑ جواب دینے کی بات آتی ہے، جہاں ملک کی سالمیت کی بات آتی ہے. اسلام میں پڑوسیوں کے حقوق بھی ہیں، پڑوسیوں کے بالکل حقوق ہیں، لیکن پھر وہی بات آ کے میری ختم ہو جاتی ہے کہ مٹی کی محبت سے سرشار میں سمجھتی ہوں پاک فوج ہے اور ہماری عوام ہے. اور یہ جذبہ، یہ حوصلہ، یہ ہمت، یہ ہمیں کسی اور قوم میں نظر نہیں آتی. بے شک بے شک. پاکستان کے اندر مختلف قوموں سے تعلق رکھتے ہیں لوگ، مختلف پالیٹکس کی پارٹیز ہیں، واٹ ایور جو بھی ہے، کنڈیشنز آر ڈفرینٹ، ٹھیک ہے. لیکن کیا کہ جب ملک کی سالمیت، ان سے محبت، ان سے پیار، باؤنڈریز کی حفاظت کی بات آتی ہے تو یہ سارا پاکستان ایک پیج پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. تو مٹی کی محبت میں ہم شفقہ سروں نے وہ قرض بھی اتارے ہیں جو واجب بھی نہ تھے. ہمیں اپنے وطن سے محبت ہے، اس کے لیے ہم رشتوں کو نہیں دیکھتے، اس کے لیے ہم اپنی پیاری محبوب سرزمین کے لیے جان بھی حاضر کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں امرین کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے ایک سوال کروں گا کہ امن اور دفاع میں کیا بیلنس ہے؟ مطلب امن اور جنگ کی صورتحال میں کیسے بیلنس کریں گے آپ؟ دیکھیے، دنیا کے اندر کبھی بھی امن نہیں رہا، یہ ایک حقیقی بات ہے.
اور کس طرح سے کہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم حالت امن میں ہیں، حالت عمل میں لیکن در حقیقت ہوتے نہیں ہیں۔ پیچھے کچھ اسٹریٹجی چل رہی ہوتی ہے کسی نہ کسی جگہ پر، کہیں نہ کہیں کسی ملک میں، اور ورلڈ لیول پر جب بات کر رہے ہیں تو عارضی طور پر ہمیں امن نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اگر ملک ہے، ملک کی سالمیت ہے، ملک کی بقا ہے، تو ہماری پالیٹکس بھی ہے، ہماری تجارت بھی ہے، ہماری معیشت بھی ہے، پھر ہم ہیں، سب کچھ ہے، سب کچھ ہے۔ اگر ہمارا دفاع نہیں ہے معقول ہاتھوں میں، وہی مضبوط ہونا، مضبوط نہ ہو، مضبوط ہاتھوں تو میں پھر نہیں یہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں ہماری۔ تو اس لیے ہمارے لیے اولیت جو ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ اچھا اب رہ گیا یہ کہ ایک بہرحال ایک نظریہ ہے کہ مثال کے طور پر ہمارے استاد ہیں اسکول میں، یا ہم نے ٹیوشن پہ کسی کو بلایا ہے اور اس سے ہم ٹیوشن لیتے ہیں تو ہم اس کو پیمنٹ کر رہے ہیں۔ بے شک۔ اٹ ڈزنٹ مین کہ مطلب وہ جو ہے ہم پیمنٹ کر رہے ہیں، اس کی ذمہ داری ہے اس کو پورا کرنا ہے اس کو، لیکن نہیں، اب ہمارا وہ استاد ہے، استاد بھی ہمارے باپ کی جگہ ہے، قابل احترام بھی ہے، قابل احترام بھی ہے۔ ہمیں اس لحاظ سے نہیں سوچنا ہے کہ ہم نے پیمنٹ کر دیے تو پھر وہ اس کی ذمہ داری ہو گئی ہے اور یہ تو کرنا ہی ہے اس کو۔ دیکھیے ہر آدمی پیمنٹ کے بغیر تو کام، پیسے کے فائنینس کے بغیر تو کہیں کام نہیں ہوتا ہے، وہ ایک اپنی جگہ بات ہے۔ لیکن اب حتیٰ کہ ایک مزدور سے بھی اگر مزدوری کراتے ہیں تو اس کو بھی پیسے دیتے ہیں، تو وہ یہ نہیں سوچتے ہیں ہم کہ وہ اس کو حقیر جانے کہ تم نے اس بات کیا، ٹھیک ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے، اس کا ہمارا رائٹ ہے اور اس کا ذمہ ہے کہ وہ کام کو صحیح طریقے سے انجام دے۔ لیکن بہرحال جو مورل ہائی رکھنے کے لیے اور مورل بات رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ان سب چیزوں کا ایکنالج کریں جو ہمارے فیور میں جاتی ہیں، ملک کی، ملک کے سرحدوں کی، جیسے آپ نے فرمایا سیاچن کے سردیوں کے برف کے یخ کے اندر جہاں ہم جیسے تو تھوڑی سردی میں حالت خراب ہو جاتی ہے، اور گرمیوں کے ایسے مقام پر صحراؤں میں جہاں بارڈر پہ تپتے ہوئے جگہوں پر کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ ہم یہاں پہ بس سکون سے اے سی میں سو رہے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں نا یہ سب چیزیں جو ہیں یہ، ہاں، اور پھر یہ کہ مجھے کوئی پیسے دے دے اور بولے اپنی جان دے دو، تو یقین جانیے میں ایمانی قوت کی وجہ سے تو میں اپنی جان دینے کو تیار ہوں، کہیں بھی پیسے نہیں، پیسے کی وجہ سے مجھے کوئی شوق نہیں ہے، میں اپنی جان دے دوں گا۔ تو یہ ایک چیز ہے کہ جو ہمارے جن گھرانے کے شہداء ہیں وہ قابل تحسین ہیں، قابل ستائش ہیں کہ ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، قابل احترام ہے، ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ وہ اپنے گھر والوں کو، اپنے جوانوں کو بھیج دیتے ہیں، اور پھر جب شہید ہو جاتا ہے تو مولانا صاحب نے کتنی اچھی بات شہید کے بارے میں رتبہ بتائے ہیں، اور تو جب شہید ہو جاتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں، مطمئن ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر کے فرد نے یا افراد نے اپنی جان اس ملک کے لیے قربان۔ علامہ صاحب کے پاس میں دوبارہ چلتا ہوں۔ علامہ صاحب یہ بتائیں کہ رمضان میں صبر کے تلقین کی گئی ہے کہ صبر رکھنا ہے رمضان میں، تو کیا قومی یکجہتی کو دیکھتے ہوئے، صبر کو دیکھتے ہوئے رمضان میں اس کی کیا اہمیت ہے سر؟ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے کہ میں اس بات کو جواب یوں دوں گا کہ پروردگار عالم نے 4 مہینوں کو بھی پہلے جیسے کہ عرض کیا تھا کہ محترم قرار دیا تھا کہ یعنی اس میں جنگ نہیں ہو سکتی تھی۔ ماہ ذی القعدہ، ماہ ذی الحج، ماہ محرم اور رجب، ان 4 مہینوں میں جنگ کرنا ہی حرام ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی آپ پر حملہ کرے گا تو اپنا ڈیفنس، اپنا دفاع کرنا تو واجب ہے، بالکل حق ہے، چاہے وہ 4 مہینے ہی کیوں نہ ہو، آپ کا حق ہے۔ لہٰذا محرم میں امام حسین نے جو جنگ کی ہے وہ امام نے جنگ نہیں کی ہے، پہلے عمر سعد نے تیر بھیجا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد امام نے دفاع کیا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ مہینہ رمضان کا جو کہ محترم ہے، صبر رکھنا ہے۔ صبر رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی آپ کو ایک تھپڑ مارے گا تو آپ دوسرا گال آگے کر دیں گے۔ آپ کو اگر تھپڑ مارے گا برداشت کیجئے، لیکن اگر وہ مزید مار رہا ہے تو آپ اپنا دفاع تو کم از کم کیجئے، اور اگر قابل اصلاح ہے تو اصلاح کریں گے، اور قابل اصلاح نہیں ہے تو اس کی مرمت کی جائے گی۔ میرا سوال اسی زمرے میں تھا کہ برداشت اور صبر کے تو برداشت کا مطلب یہ نہیں ہے، برداشت کا مطلب اپنے ساتھ زیادتی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں برداشت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی شخص ناروا سلوک رکھ رہا ہے ایک حد تک تو آپ اس کو برداشت کریں گے، ٹھیک ہے، جو آپ کو رسول نے بھی سکھایا ہے اور جو کہ رسول کی سیرت سے بھی ملتا ہے۔ لیکن آپ پر کوئی اٹیک کرے گا، اٹیک جان کا ہو، مال کا ہو اور ناموس کا ہو،
ان تین چیزوں کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. آپ کے گھر پہ حملہ کر دے گا, آپ کہیں نہیں ہم برداشت کریں گے, ہم صبر کریں گے. ارے بھائی گھر پہ حملہ کر دیا اس نے, یہ آپ کی عزت پہ حملہ کر رہا ہے, آپ کی توہین کر رہا ہے. آپ کہیں میں تو بہت صابر و شاکر ہوں. ارے نہیں بھائی, اس نے آپ کی توہین کی ہے. اس کو صبر کرنا نہیں کہتے کہ اگر کوئی آپ کے گھر پر حملہ کرے, آپ کے ملک پر حملہ کرے, آپ صبر کر کے بیٹھیں گے, دوسرے حملے کا انتظار کریں گے کیا؟ اس کو صبر کرنا نہیں کہتے, اس کو دفاع کرنا کہتے. اچھا, اس کے ساتھ ایک اور سوال بھی بنتا ہے کہ وطن کی حفاظت جو لوگ بھی کر رہے ہیں, چاہے وہ فوجی ہے, چاہے وہ پرانے زمانے میں تھے یا آج کے زمانے میں, وطن کی حفاظت بھی کیا دینی ذمہ داری میں آتی ہے؟ جی ہاں بالکل, اور یہ ایک فریضہ ہے, ایک ضروری واجب کام ہے, ایک دینی فریضہ ہے. جی بالکل, جہاد واجب کام ہے. جہاد کا مطلب تفصیل سے ہمارے ناظرین کے لیے, جہاد کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ مثلا میں اپنا تو دفاع کروں گا. دیکھیں, جہاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم چونکہ انسان ایک سوشل جو ہے نا وہ گیدرنگ کے ساتھ رہتا ہے, تو جب خدا نہ کرے کہ جہاں ہم یہاں ٹرانسمیشن کر رہے ہیں یہاں پر کوئی حملہ آور ہوتا ہے, تو یہاں پر میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ میں عالم کے رول میں ہوں, آپ ہوسٹ کے رول میں ہیں, فلاں گیسٹ کے رول میں ہیں. اگر یہاں پر خدا نہ کرے کوئی حملہ ہوتا ہے تو ہم سب مل کر دیکھیں گے کہ حملہ آور کون ہے, اور ہم جو ہے نا اس کا سدباب کریں گے. جب ہم ایک کمیونٹی کے طور پر رہتے ہیں, جب ہم ایک سوسائٹی کے طور پر رہتے ہیں, تو جب باہر سے کوئی یلغار آتی ہے, باہر سے کوئی فورس آتی ہے اور ہم پہ اٹیک کرے گی, چاہے وہ وطن ہو, چاہے وہ کالونی ہو, چاہے وہ سوسائٹی ہو, جو بھی آپ اس کو نام دے دیجئے, آپ کو دفاع کرنا ہے. اب چاہے وہ مدینہ کی رسول اللہ کی گورننس ہو, وہاں پر گورننس ہو, چاہے وہ یہ شہر پاکستان, شہر کراچی ہو, چاہے ملک پاکستان ہو, چاہے کوئی بھی ہو. کفار نہیں کرتے اپنا دفاع, جب کفار دفاع کریں گے تو ہم اپنا دفاع کیوں نہیں کریں گے؟ تو یہ جہاد جو ہے وہ فریضہ ہے. اسلام, آپ کی جان بہت مقدس ہے, میری جان بہت مقدس ہے. اس لیے مقدس ہے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا. جب ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا تو آپ کی جان محترم ہے, میری جان محترم ہے. اور ایون یہ کہ آپ پر کوئی حملہ کرے گا تو مجھ پہ ضروری ہے کہ میں اس کو روکوں کہ یہ کیا کر رہے ہو, کیونکہ اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا ہے. اور جب مجھ پہ کوئی حملہ کرے گا تو میں آپ کا دفاع کروں گا. اور جب ہم ساتھ رہ رہے ہوں گے تو عین ممکن ہے کہ ہمیں کوئی چوکیدار رکھنا پڑے, اور یہی کام فوج کا. یہ طاقت ہے ایمان کی. یہ جو آپ نے کہا کہ مجھ پہ کوئی حملہ کرے گا تو آپ اس کی دیکھیں گے, اور آپ پہ کوئی کرے گا تو میں دیکھوں. یہ ایمان کی طاقت ہے. ناظرین, علامہ صاحب نے بڑی تفصیل سے اس بات کی بتایا ہے ہمارے ناظرین کو کہ مطلب دینی ذمہ داری, دینی فریضہ بھی ہے وطن کی حفاظت کرنا. ناظرین, ہمارے ساتھ ہمارے اسپانسرز بھی پہلے دن سے چل رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ ہم ان کے بھی ساتھ ساتھ آپ کو انڈورسمنٹ کرتے چلیں. سب سے پہلے ہمارے پاس کراچی نوجوان فاؤنڈیشن کہ جناب فیضان حسین صاحب کا تعاون ہمیں حاصل ہے. کراچی نوجوان فاؤنڈیشن کراچی میں اپنے علاقے میں, اپنے ایریے میں, شہر میں جو کام کر رہی ہے, جو خدمت کر رہی ہے, وہ ناقابل مطلب سمجھیں کہ ناقابل مثال ہے, کہ ایسی کوئی مثال نہیں ملتی. وہ جس طرح سے وہ چل رہے ہیں, جس طرح سے لوگوں کو راشن بانٹ رہے ہیں, جس طرح سے ان کی لوگوں کی عزت اور کے ساتھ محبت کے ساتھ وہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں, یہ قابل تحسین ہے. دوسرے میں چلتا چلوں گا کہ گھارو گرین سٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں. گھارو گرین سٹی نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ آئیں ایک نیا شہر آباد کریں. وہ ایک نیا شہر آباد کر رہے ہیں. بکنگ جہاں پہ صرف 6,000 روپے سے ہے, اور بہت 80, 120 اور 200 گز کی رہائشی پلاٹس وہاں پہ بھی ہیں, کمرشل پلاٹس بھی ہیں. اس کے بعد دوسرا اگر میں بات کروں تو طوبہ پل سٹی بھی ہمارے ساتھ ہے. طوبہ پل سٹی بھی یہ کہتے ہیں کہ جی برنی میں, گلک میں یا کسی مرتبان میں وہ پیسے نہ رکھیں, سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے نہ رکھیں, لیز پلاٹ میں اپنی انویسٹمنٹ کریں تاکہ وہ پیسے بڑھتے چلے جائیں. اور ان دونوں پروجیکٹوں کو جو مارکیٹ کر رہے ہیں وہ آئیکون مارکیٹنگ والے ہیں. آئیکون مارکیٹنگ نے ہمیشہ اچھے پروجیکٹ پیش کیے ہیں, ہمیشہ ریلائبل نام ہے, بڑا ریلائبل نام ہے, بہت بڑا نام ہے مارکیٹنگ کے حوالے سے. اس میں دیکھا جائے تو سب کچھ آئیکون مارکیٹنگ ان دونوں پروجیکٹوں کو لے کے چل رہی ہے, اور بڑے معتبر طریقے سے, بڑے پروقار انداز سے اس کو مارکیٹ کر رہی ہے. رمضان پیکج بھی دیے ہیں انہوں نے, اور انہوں نے کل ہمارے ساتھ یہ بیٹھے ہوئے تھے, آئیکون والے بھی آئے ہوئے تھے صاحب, ان کے جی ایم آئے ہوئے تھے. انہوں نے ہمیں انسینٹیو بھی دیا, ہمارے دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو 25% کا انسینٹیو ہے ان کے پاس, کہ وہ جو بھی اس دوران ہماری ٹرانسمیشن کے حوالے سے ان سے بائی کر لے گا کوئی پلاٹ, تو اس میں 25% کا ڈسکاؤنٹ انہیں ملے گا. اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا جو پروڈکٹ ہے وہ پانڈا یہ کہتا ہے کہ صفائی نفس ایمان ہے. صفائی نفس ایمان ہے. پانڈا کی تمام ایسی پروڈکٹ جو صفائی کے حوالے سے, اس میں بلیچ ہے, پاؤڈرز ہیں, کریمز ہیں, سرف ہے, یہ تمام پروڈکٹ وہ لوگوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں. ان کا تعاون بھرپور ہمارے ساتھ ہمیشہ سے تھا.
اب اس کے بعد ایک اور ہمارے پاس موجود ہے جو اسٹیپ اسکولز کے نام سے ہمارے ساتھ پہلے دن سے موجود ہیں. کل ان کے بچے بھی آئے تھے جنہوں نے نعت کمپٹیشن میں، قرأت کمپٹیشن میں اور ڈیبیٹ کمپٹیشن میں حصہ لیا تھا. اسٹیپ اسکول اپنے علاقے میں اپنے ان کی 4-6 برانچیں ہیں اور بڑے احسن طریقے سے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. تعلیم کے میدان میں بڑا کام کر رہے ہیں اور بڑا نام کر رہے ہیں اور بڑا کام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اور 2 مزیدار نام بتاؤں آپ کو. 7 اسپائس والے بھی ہمارے ساتھ ہیں. 7 اسپائس کی جو ڈیل 2750 روپے کی تھی، 2760 روپے کی، وہ انہوں نے 10ویں رمضان تک رکھی ہوئی تھی 2000 میں. آج 11واں رمضان ہے، میرا خیال ہے وہ ڈیل اب ختم ہو چکی ہوگی، لیکن اگر ہماری ٹرانسمیشن کے حوالے سے کوئی ان کے پاس جائے گا تو وہ ڈیل ان کو اس کے بعد بھی مل جائے گی. اس کے بعد جو دوسرا جو ہے وہ ڈبل چیز والے ہیں جنہوں نے 2000 روپے تک کی جو ڈیل تھی وہ 1500 میں آفر کر رہے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ نیلسن پینٹ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پینٹ 25% کوریج زیادہ دیتا ہے دوسرے پینٹ کے مقابلے میں. بدر بھائی کوئی نعت رسول مقبول آپ کے پاس ہو تو پیش کریں. جی میں پیش کرتا ہوں. اس کلام کا میرے کو حکم بھی ملا تھا، فرمائش بھی تھی 1-2 دوستوں کی. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جن پہ نازل کلام الہی ہوا، جن پہ نازل کلام الہی ہوا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے، وہ محمد مدینے میں موجود ہے. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ واد صبا، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ واد صبا. ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے. ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں. یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے، اور جنت مدینے میں موجود ہے. جن پہ نازل کلام الہی ہوا، جن پہ نازل کلام الہی ہوا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. امرین میں آپ سے بھی یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جس طرح مومن اپنی ایمان کی حفاظت کرتا ہے تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اسی طرح فوج بھی ملک کی اپنی حفاظت کرتی ہے؟ سر بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے فوج. وہی کہوں گی کہ جان، مال، اولاد یہ تو سبھی کو پیار ہے، لیکن جان سے سب کو پیار ہے، جان سے بہت ساری جانیں منسلک ہوتی ہیں. تو میں پاک فوج کو اس لیے ایڈمائر کرتی ہوں کہ ہر شخص کی ایک حد تک ٹیریٹری ہے، گھر تک محدود ہے، اپنی جگہ تک محدود ہے، لیکن یہ جذبہ نو ڈاؤٹ کہ ہر پاکستانی میں، لیکن سب کا دل گردہ اتنا نہیں ہوتا کہ بارڈر پہ جا کے لڑی جائے اور پھر جام شہادت نوش فرمایا جائے. کیونکہ رتبے دیے ہیں، کیونکہ اسلام اتنا واسٹ ویژن کا ریلیجن ہے کہ بہت ساری چیزیں انسینٹیو ہمیں تو خود اسلام دیتا ہے.
جہاد کا ان سب چیزوں کا ذکر دوسرے مذاہب میں نظر نہیں آتا، اس لیے ایمان کی کمی ان میں ویسے ہی ہوتی ہے۔ لیکن جہاں ہماری ملک کی سلامتی کی بات آتی ہے تو پھر آپ کو پاک فوج سے اچھے لوگ، ایون جو ہماری اپنی جینٹری ہے، ایون جو ہماری اپنی عوام ہے، ایک معمولی شخص بھی اسٹیپ بیک نہیں لیتا۔ اس میں ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا، اس میں جو موجودہ صورتحال ہے اس میں قوم کے لیے کیا پیغام ہے، یا ہماری فوج کی طرف سے دنیا کو کیا پیغام ہے؟ ٹھیک ہے، ابھی جو یہ کرنٹ صورتحال ہمسایہ ملک کے حوالے سے بات آ رہی ہے، یہ اچانک سے یہ واقعہ نہیں ہوا ہے جو صورتحال تصادم کی آئی ہے، اور ہماری فوج نے اپنی جانثارانہ طریقے سے اپنا پارٹ پلے کر رہے ہیں۔ یہ 2021 میں وہ حکومت جو قائم ہوئی تھی وہاں پڑوسی ملک میں، اس کے ساتھ میں بہت زیادہ ڈپلومیٹک وے میں بات انتہائی درجے تک کی جا رہی تھی، اور اس کی کوششیں عملاً پریکٹیکل کرنا بہت کچھ مراحل سے گزرے، لیکن وہ ٹیررزم اتنا زیادہ اس طرف سے مسلسل ہوتا گیا تو یہ مجبوری۔ اور وہ جو بات چل رہی تھی 9/11 والی، وہ 2001 تھا، وہ غالباً شاید میرے کچھ کہنے میں اس وقت فرق آ رہا تھا، مجھے یاد، تو یہ سارا سلسلہ وہاں سے چلا ہے 79 سے، اور پھر 2001، اور پھر یہ اب 2021 میں جو یہ آئی ان کی حکومت، تو اب یہ ہمارے سامنے آیا۔ اب پیغام اس میں اس حوالے سے صرف یہی ہے کہ دیکھیں، ہم آرام سے رہتے ہیں، چین سے رہتے ہیں، سکون سے رہتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ سب ذمہ داری دوسرے کے اوپر ہے۔ مثلاً آپ نے یہ یہاں پر پروگرام کا انعقاد کیا ہے، منعقد کیا ہے، تو اب ہم یہ نہ سمجھیں کہ ساری ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، بہت سی باتیں مجھے اپنے اوپر لینی ہیں، بہت سی باتیں آپ کی ہیں، ایک ٹیم ورک ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے سب کو چاہیے، ملک کے تمام لوگوں کو، عوام کو بھی اور جو ادارے ہیں ان کو بھی، کہ سب اچھے طریقے سے ایک آپس میں مل کر یکجہتی کے ساتھ میں کام کریں۔ اور یہ اچھی بات ہے جب کسی دوسرے سے ہم پالیٹیشینز کتنے بھی آپس میں لڑ رہے ہوں، اسی طرح دیگر شعبہ زندگی کے لوگ کتنا بھی آپس میں تضاد رکھتے ہوں، لیکن جب دوسرے ملک کے ساتھ، دوسرے کے ساتھ جب ہماری فوج کھڑی ہو جاتی ہے تو پھر سب کے سب ہمارے وہ فرنٹ پہ آ جاتے ہیں، ان کے ساتھ شامل شانہ بشانہ ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح قائم رہیں۔ بالکل اسی طرح قائم رہیں گے۔ امرین، آپ بھی میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، پچھلے کافی دنوں سے ہمارے ساتھ چل رہی ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا ہماری پاک فوج کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہے، اور وہ بھرپور طریقے سے اس تیاری میں موجود پہلے سے تھی تیاری ہے، یا اچانک سر پہ آ پڑی ہے؟ سر، پاکستان کی جو فوج ہے اس کے لیے میں صرف اتنا کہوں گی کہ مینٹلی دے آر آلویز پریپیئر، مینٹلی وہ ہمیشہ اپنی جان اپنے ملک پر نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور دوسرے ملکوں کو پاکستان سے سب سے بڑا تھریٹ یہی ہوتا ہے کہ یہ وہ قوم ہے کہ جب ہر وقت تیار ہے، ہر گھڑی تیاروں کا امران ہے، ہم پاکستانی فوج کے جوان ہیں۔ میں آئی ریئلی سلوٹ ٹو پاکستانی فوج۔ اگر جذبہ دیکھا جائے نا تو میں جان گنوانے کے لیے بندہ سوچتا ہے، جذبہ ایمانی ہے یہ۔ جب آپ کی ملک کی سالمیت کی بات آتی ہے، میں بھی پیچھے نہیں ہٹتی، میں بھی چاہوں گی کہ میں شہادت کے رتبے پر چلی جاؤں اور اپنی جان اپنے ملک کے لیے نچھاور کر دوں۔ ناظرین، یہ پیغام ہمیں رمضان کا مہینہ بھی یہ دیتا ہے ہمیں کہ وہ روحانی طور پہ ہمیں مضبوط کرتا ہے، اور جب روحانی طور پہ مضبوط ہم ہوتے ہیں تو اسی طرح قومیں بھی مضبوط بنتی ہیں۔ اللہ پاک ہمارے ہر اس سپاہی کو جو ہماری سرحد پہ ہماری حفاظت کر رہا ہے اپنی امان میں رکھے، اپنی پناہ میں رکھے، اور اس کی جان و مال سے محفوظ رکھے اس کو۔ میں افطار کے لمحات بہت قریب آ گئے ہیں ہمارے، بس تو چند ہی لمحوں میں افطار کا ہوا جاتا ہے۔ اس سے پہلے میں علامہ صاحب کے پاس جاؤں گا، علامہ صاحب سے پوچھوں گا، علامہ صاحب کوئی پیغام آج کے سینیریو کے حوالے سے، اور پھر ایک چھوٹی سی کوئی دعا، کوئی رکت آمیز دعا اگر آج کرائیں تو میرے خیال سے اچھا لگے گا ہمیں۔ پیغام یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ سب سے پہلے اپنے چوکیدار سے، اپنے محافظ سے، اور اپنے جو بھی ہمارا ساتھ دے رہا ہے اس کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے۔ اگر ہم اپنا ساتھ دینے والے کے ساتھ ہی مخلص نہیں ہیں تو پھر ہم اور کس کے ساتھ مخلص ہیں؟ ایک بات تو یہ ہو گئی، اور دوسری بات یہ کہ پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس وطن کو ہمیشہ آباد شاد رکھے، آمین، اور رہنے والوں کو ہمیشہ آباد و شاد رکھے۔ اگرچہ کہ اس وطن میں اور بہت سی پریشانیاں ہوں گی، لیکن
جب بھی دشمن کا سامنا ہوتا ہے تو ہم سب ایک پلیٹ فارم پہ ہوتے ہیں، اور پروردگار ہم سب کو اسی طرح رکھے، ایسا نہ ہو کبھی کہ خانہ جنگی ہو جائے، ایسا نہ ہو کبھی کہ کوئی پریشانی ہو، ہم سب ہمیشہ ایک ساتھ رہیں، چاہے کوئی کسی رنگ کا ہو، کسی نسل کا ہو، کسی مذہب کا ہو، ہم سب پاکستانی بن کر رہیں اور ایک ساتھ رہیں انشاءاللہ۔ کوئی سلامتی کے لیے سر دعا، کوئی خاص دعا اگر پروردگار ہم سب کو سلامتی کے ساتھ، اس دنیا سے ایمان کی سلامتی کے ساتھ، اور جو ہے وہ امن کے ساتھ رہنے کی توفیق دے، اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور وطن کو سالم رکھے، وطن کو ہمیشہ آباد اور شاد رکھے۔ ناظرین اس بات کے ساتھ ہی ہم، کیونکہ افطار چند لمحوں میں افطار ہوا چاہتی ہے، ہماری ٹرانسمیشن آج کے لیے تو اتنی تھی، لیکن یہ ٹرانسمیشن ختم نہیں ہوئی ہے، یہ ٹرانسمیشن اگلے 20 روز بھی جاری رہے گی، 19 روزے ہمارے رہ گئے ہیں، لہذا کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ رمضان